یہ بات سال 1492 کی ہے۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس جب نئی دنیا کی کھوج کرنے نکلے، انہوں نے ایک مقام پہ رپورٹ کیا کہ سمندر کے اس حصے میں جاتے ہی ان کے کمپس بند ہو رہے ہیں، اور جب انہوں نے اس حصے سے آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ سیارے حرکت کر رہے تھے، اور ایک آگ کا گولا جو موم بتی کی طرح کا تھا وہ پانی میں گرتا ہوا نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ گولا بار بار جلتا اور پانی میں گرتا غائب ہو جاتا۔ اسی طرح اس نے کولمبس کو بہت زیادہ حیرت میں ڈال دیا، اور یہ اپنے وقت کی سب سے پاپولر مسٹری بن گیا۔ یہ پوائنٹ برمودا ٹرائنگل کے نام سے آج جانا جاتا ہے، اور یہ اپنے وقت کا سب سے مسٹیریس پوائنٹ رہا ہے۔ 1964 میں پہلی بار ونسنٹ ایچ گیڈیز نے آرگوسی نام کے ایک میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں پہلی بار برمودا ٹرائنگل کے نام سے اس مسٹیریس پوائنٹ کو ظاہر کیا گیا۔ مطلب یہ کہ برمودا ٹرائنگل کا سب سے پہلی بار جو نام پاپولر ہوا وہ 1964 میں ہوا، اور اسی میگزین آرگوسی کی وجہ سے ہوا۔ اس آرٹیکل میں کوئی ایکسپلینیشنز نہیں دی گئی، لیکن اس کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل کی مسٹری اس زمانے کی سب سے پاپولر مسٹری بن گئی۔ یہ مسٹری اتنی پاپولر بن گئی تھی کہ اس میں کئی بکس لکھی گئیں، کئی فلمز بنی اور کئی گانے بھی گائے گئے۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا بہت ہی مسٹیریس حصہ مانا جاتا ہے، جہاں 100 سے زیادہ جہاز اور شپس گئے اور غائب ہو گئے۔ یہ ایسا ایریا ہے جو USA میں فلوریڈا سے لے کے پورتو ریکو تک اور اپر برمودا جزیرے تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ حصہ 5 لاکھ اسکوائر مائلز کا رقبہ گھیرتا ہے اور ایک ٹرائنگل کی شکل دکھاتا ہے۔ یہ حصہ ایک جگہ پہ مستقل نہیں ہے، یہ اٹلانٹک اوشین کے درمیان کا حصہ ہے، جس کے بہت ہی حیرت انگیز قصے ہیں، جن میں سے ایک 1918 کا ہے۔ US نیوی کا 1918 کا سب سے بڑا جہاز، جس نے ورلڈ وار 1 میں بھی شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ امریکنز کا اہم ایسٹ تھا۔ 1918 میں یہ جہاز 306 لوگوں اور 11,000 ٹن مینگنیز لے کر واشنگٹن سے برازیل کی جانب روانہ ہوا۔ اس سفر میں 9 دن لگنے تھے اور موسم بھی صاف تھا۔ موسم اور راستہ صاف دیکھ اس جہاز نے ایک میسج ڈلیور کیا، ویدر فیئر آل ویل، اور یہ اس جہاز کا لاسٹ میسج بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اٹلانٹک اوشین کے حصے میں غائب ہو گیا۔ یہ اچانک سے غائب ہوا، اور اسی حصے کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کا ایک مشہور قصہ فلائٹ 19 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 5 دسمبر 1945 کو US نیوی کے 5 ٹورپیڈو بمبر ایئر کرافٹ فلوریڈا سے ٹیک آف ہوئے، اور یہ فلائٹ ریگولر ٹریننگ مشن کنڈکٹ کرنے اڑی تھی۔ اس فلائٹ میں 14 کرو ممبرز شامل تھے۔ فلائٹ ٹیک آف کے 2 گھنٹے بعد ہی فلائٹ لیڈر رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے کمپس میں اچانک سے پرابلم آ گئی ہے۔ یہ کرو ممبر سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی سبھی انسٹرومنٹ میل فنکشننگ کرنے لگتے ہیں۔ اس فلائٹ مشن کے اسکواڈرون لیڈر کا نام لیفٹیننٹ چارلس کارلو ٹیلر ہوتا ہے، اور یہ 5 پلینز برمودا ٹرائنگل کے مقام پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے ان فلائٹس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایسٹ کی جانب ہیں یا ویسٹ کی جانب، اور اچانک سے ان کی فلائٹس غائب ہو جاتی ہیں۔ انہیں ڈھونڈنے نکلے سرچ اینڈ ریسکیو میرینر ایئر کرافٹ، جس میں 13 کرو ممبرز شامل ہوتے ہیں، وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور ان سبھی کو ڈھونڈنے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن یہ سرچ آپریشن بھی ناکام رہتا ہے۔ سرچ آپریشن میں نہ کسی کی باڈی ملتی ہے، نہ کسی ایئر کرافٹ کا ایک پرزہ ملتا ہے، اور برمودا ٹرائنگل اب تک کی سب سے بڑی مسٹری بن کے رہ جاتا ہے۔